السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال کا ارشاد عالی شان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر جس موضوع کو بیان فرمایا وہ آپ کے اور میرے نبی کی شان عالی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، میرے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو، اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ ہرگز اس وقت تمہارا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تم کو تمہارے بیٹوں سے، تمہاری بیٹیوں سے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائیوں سے، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری عورتوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ داروں سے، أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے مال و دولت سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اس تجارت سے، اس مال و دولت سے جس کے لیے تم دن رات محنت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہر ان چیزوں میں سے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان سب چیزوں سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو پرائرٹی نہ دو، اس کو ترجیح نہ دو، وجہاد فی سبیل اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اس چیز کا اللہ کہتا ہے میں حکم دے رہا ہوں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین پھر جو ان کے اوپر عمل نہیں کرتا رب فرماتا ہے کہ وہ فاسقین میں سے ہوں گے، وہ گمراہوں کے اندر ہوں گے۔ حضرت امام ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی حالت کو بڑا عجیب دیکھا، لوگوں کے معاملات کو بڑا عجیب دیکھا، لوگوں کو میں نے کبھی کس حال کے اندر دیکھا، کبھی کس معاملات کے اندر دیکھا، کبھی ان کو میں نے اپنے عزیز و اقارب کے مرنے کے اوپر روتے ہوئے دیکھا، کبھی مال و دولت ہاتھ سے جاتے ہوئے غم کی کیفیت کے اندر مبتلا دیکھا، کبھی میں نے ان کے گھر جو اجڑ گئے اس کے اوپر روتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو اپنی عمر کے ضائع ہوتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اس کو دین کے اوپر افسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اس کو زمانے کو اس نے برا بھلا کہا لیکن خود کو اس نے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے چاہے مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، اگر تم کو ان سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کے قریب یہ تم کو نہیں لے کے جاتے، فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ مال بھی فتنہ، وہ اولاد بھی فتنہ، وہ جان بھی فتنہ، اور یہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے آپ لوگوں کو دور لے کے جاتی ہیں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ وہ تباہی، بربادی اور ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی کچھ خوش نصیب بھی دن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جس شخص کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے وقف ہو چکی وہ تو میرے خیال میں بڑا خوش نصیب ہے، اس دنیا کے اندر بھی خوش نصیب، قبر کے اندر بھی خوش نصیب اور آخرت کے اندر بھی خوش نصیب، اس لیے کہ جو اس دنیا کے اندر آنے کا حق ہے، آنے کی کیفیت ہے اور اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد ہے، فرمایا کہ ان لوگوں نے پا لیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو دین کو سیکھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی۔ ایمان لانے کے بعد اگر ان دو چیزوں کو
اللہ اس کے رسول کی ذات کو اپنے دل سے اور عقیدے سے نکال لی جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں باقی بچا. پھر تو دیگر بھی جو مذاہب ہیں، دیگر جتنے مسلک ہیں، دیگر جتنی بھی دنیا کے اندر اقوام آباد ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کے ہر ایک کو کسی نہ کسی حساب سے رب کو مان رہا ہے. کوئی پتھروں کی صورت میں، کوئی سورج کی صورت میں مان رہا ہے، کوئی سانپ کی صورت میں مان رہا ہے، کوئی کسی معاملات کے اندر مان رہا ہے. غرض یہ کہ جس کا جس بارے میں عقیدہ ہے وہ اس کو اسی طریقے سے رب مان رہا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اشرف المخلوقات ہونے کے، اللہ نے جب ہم کو اپنے اور اپنے محبوب کا امتی پیدا کر دیا، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے دو چیزیں تمہارے اندر رکھ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کہ یہ دو چیزیں تمہاری بنیاد ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص نے مکان بنانا ہے، پلازہ بنانا ہے، تو کیا وہ اپنی بنیادوں کو مضبوط کیے بغیر اس کے اوپر کوئی دو تین مناظر کو کھڑا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ نہیں کھڑا کر سکتا. کوئی انجینئر جو عمارت بنانے والا ہے، جو مستری ہے سمجھدار، وہ کبھی اس مالک کو مشورہ نہیں دے گا کہ تم بنیادیں کچی رکھو اور اس کے اوپر بھلے جتنی مرضی منزلیں چڑھا دو. جو سمجھدار انسان ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا، اس کے اندر سلیہ ڈالے گا، بجری ڈالے گا، اچھا سیمنٹ ڈالے گا، اچھے طریقے سے اس کی بنیادیں کھڑی کرے گا. اور پھر اس کو یہ پتہ ہے کہ جب میں نے اپنے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، پھر میں اس کے اوپر بھلے 50 منزلیں کیوں نہ کھڑی کر دوں، پیچھے نیچے بنیادوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہی حال انسان کے ایمان کا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے ایمان کے اندر دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب کی رسالت کی گواہی دینا. جو ان چیزوں کی گواہی دے گا، فرمایا کہ پھر اس کی بنیاد ایمان کی مضبوط، اس کے اوپر وہ نفل پڑھے، اس کے اوپر وہ روزے رکھے، اس کے اوپر وہ نمازیں ادا کرے، اس کے اوپر وہ جتنے بھی معاملات دینیہ ہیں وہ کرتا رہے. فرمایا کہ اس بنیاد کی برکت سے اللہ رب الجلال اس کی جو بھی منزل ہوگی اللہ اس کو مضبوط و توانا رکھے گا. لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے، ادھر محبت کا دعویٰ بھی کرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں، نعرے مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، روزے رکھنا گوارا نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اچھے کام کرنا مجھ سے نہیں ہوتا. ادھر نعرے مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مسجد کے اندر آ کے ہم سے بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا. یہ پھر ایمان نہ ہوا. جس کو محبت ہے، جس کی ایمان کی بنیاد مضبوط ہے، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ سارے معاملات دینیہ کو کرے گا. لیکن ان سب کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں باقی ادھر ادھر کی ٹانگ ٹوئیاں کرتا رہوں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ایمان کی گواہی پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کے کسی بھی اعمال کا اجر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کے کسی بھی افعال کی ذمہ داری نہیں ہے. قیامت والا دن آئے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ فرشتوں اس کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرو. جب انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں جتنے بلند اس کے نامہ اعمال ثواب چوستا ہے. اس کا نیکیوں کا پلڑا، اس کے نیکیوں کا جو رجسٹر ہے وہ پہاڑوں جتنے اونچائی کے اوپر ہوں گے. درختوں کی پتوں کی مقدار کے اندر اس کی نیکیاں ہوں گی، ریت کے ذروں کی مقدار کے اندر اس کی نیکیاں ہوں گی. لیکن جب رب کے سامنے پیش ہوں گی، نامہ اعمال جب تلنا شروع ہوگا تو ہر ایک چیز کا وزن کم ہوگا. انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ عجیب ماجرا، ساری زندگی میں نے اتنی نیکیاں کی، اتنی عبادت کی، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی زکاتیں کی، اتنے صدقات و خیرات کیے، یا اللہ ان کا
کا وزن کدھر چلا گیا؟ آج تو میری برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا بنسبت اس کے کہ میرا جو پلڑا اچھے اعمال کا ہے، نیکیوں کا ہے، وہ اوپر کی طرف جاتا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ رب الجلال اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے نماز تو پڑھتا تھا، لیکن نماز تو کس لیے پڑھتا تھا؟ نماز مسجد کے اندر تو یہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا کہ مسجد کے اندر کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد کے اندر جا کے تو یہ دیکھتا تھا کہ میرے محلے کا کوئی اور بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ میں اکیلے ہی آتا ہوں۔ مسجد کے اندر تو جا کے یہ دیکھتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے تجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ باقی سارے لوگ یہ کہیں کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا سخی ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے اعمال کو دنیا کے اندر ہی تیرے لیے رکھ دیا۔ آج ان نیکیوں کا، ان اعمال کا اس ترازو کے اوپر، اس نامہ اعمال کے اوپر کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوگی کہ جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک ثواب کے لیے وہ در بدر بھاگے گا۔ انسان کے پاس نیکی نہ اس کو بھائی دے گا، نہ اس کو ماں دے گی، نہ اس کو بیٹا دے گا، نہ اس کے رشتہ دار دیں گے، نہ اس کو دنیا دار دوست دیں گے۔ کوئی بھی قیامت والے دن کسی کو ایک نیکی کا بھی ثواب دینا گوارا نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن کو جو حساب کتاب ہوگا وہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو پھر نیکیاں کوئی بھی کسی کو نہیں دینے والا۔ اس لیے اپنے نیکیوں کو، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے اندر روح پھونکنے کے لیے تم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ان کے اندر محبت مصطفیٰ کی روح موجود ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے غلاموں، میرے نبی کے امتیوں، یاد رکھنا تم میں سے کامل و اکمل مومن اس وقت کا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال، جان، اولاد، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جہاں تک کہ ساری دنیا سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہوں۔ اب انسان کو ادھر تو اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے، اعلان اللہ تو اس کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن انسان کس طرف جا رہا ہے؟ نہ اس کو اپنی فکر، گھر اس کا تباہ ہو جائے، بیوی اس کی چلی جائے، بچے اس کے برباد ہو جائیں، اس کے اوپر تو وہ افسوس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پہ تو ہر یہ جو کامن مسئلہ، عام مسئلہ ہے ہر گلی محلے کا کہ زنانیاں اور مردوں کے اندر اب وہ معاملات رہے ہی نہیں۔ آپ ادھر شادیاں کروائیں، ادھر طلاقیں لے کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب ان کو دیتے ہو تو ساتھ موبائل ٹچ والا دیتے ہو۔ جاؤ جی گھر کے اندر جا کے تم یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری ساس موجود ہے، تمہارا سسر موجود ہے، کسی کی خدمت کرنی تم نے نہیں ہے، بس جو ویلا ٹائم ملے ایک ٹچ موبائل لینا اور بس اس کو چلاتی رہنا۔ پہلے وقتوں میں لوگ نصیحتیں کر کے دیتے تھے کہ بیٹی یہ قرآن ہم نے تجھ کو جس طرح اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا، رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اتارا ہے، یہ اس قرآن کے سائے کے اندر ہم تجھ کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے اندر جو تیرے گھر کے معاملات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، تو پھر کیا تھا؟ گھروں کے اندر سکون ہی سکون تھا، بچے بھی سدھرے ہوئے تھے۔ کیوں کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں صبح جب اٹھتی تھی پہلا کام ان کا نماز تھا، پہلے وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بعد میں وہ گھر کے دوسرے کاموں کو ہاتھ لگاتی تھی۔ اب بھی جو لوگ پچھلے 2-3 صدیاں پہلے گزر چکے ہیں، جو ہم لوگوں کے بڑے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر والے کس قسم کے معاملات کرتے تھے۔ تو گھروں کے اندر نہ رزق کی تنگی تھی، نہ معاش کی تنگی تھی، کسی خلوص ہی خلوص تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب سے ہم نے دنیا داری کے اندر خود کو تباہ کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، انسان روزی روٹی کے بارے میں پریشان ہے، انسان گھر بار کے معاملات کے اندر پریشان ہے، انسان بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، انسان اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کو جب پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کہیں ہم جو رزق گھر کے اندر لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں، ہم جو معاملات دنیا داروں کے ساتھ دنیا داری کر رہے ہیں کہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ
حکم کے تحت تو نہیں کر رہے، تو آپ کو اندازہ اب جواب یہ ملے گا کہ ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ نے ہم کو منع کرنے کا حکم دیا، جن سے اللہ نے ہم کو منع کرنے کا حکم دیا، ہم نے ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے شروع کر دیے۔ جب ہم نے خود تباہی اور بربادی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی طرف لے کے آئیں گے تو پھر گھروں کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ انسان کی جسم کے اندر ڈپریشن، بیماریاں، پریشانیاں، بلڈ پریشر بھی اس کو ہو جائے گا، شوگر بھی اس کو ہو جائے گی، ٹینشنیں بھی اس کو پڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ جب تم نماز پڑھو گے نا 5 وقت، تو میرے خیال میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو پھر ان بیماریوں کو اگر اللہ نے اس کو لگا بھی دی امتحان کے طور پہ تو اللہ اس کو صبر بھی دے گا، اللہ اس کا اجر بھی اس کو دے گا، اللہ اس کو اس کا بہتر نعم البدل بھی دے گا۔ لیکن انسان دنیا داری کے اندر لگا رہے، صبح شام میں کرتا رہے، جو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے اس کو وہ بھول بیٹھے۔ یہ موبائل اب تو 3G 4G اور 5G کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بٹنوں والا موبائل استعمال کرتے تھے، اب بھی بٹنوں والے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل کو بنانے کا مقصد تھا اور وہ مقصد کیا تھا؟ میرا کوئی بہن بھائی ہم سے دور کسی جگہ پہ موجود ہے، وہ ہماری اس سے بات کروا دے، ہماری اس سے ملاقات کروا دے۔ یہ اس موبائل کا بنیادی مقصد ہے، یہ اس موبائل کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ انسان اور موبائل نے جب ترقی کی تو ترقی کرنے کے بعد باہر والا سپیکر اگا دو، انسان کے موبائل نے ترقی کر لی، وہ بٹنوں والے موبائل سے اینڈرائیڈ والے موبائل کے اوپر چلا گیا، 3G 4G ٹیکنالوجی آ گئی۔ انسان اب اس موبائل کے اندر گھڑی رکھتا ہے، کیلکولیٹر رکھتا ہے، پوری دنیا کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ لیکن اس موبائل کو جو بنانے کا بنیادی مقصد تھا، موبائل وہ نہیں بھولا۔ ادھر آپ موبائل کے اوپر 5 اپلیکیشن بھی کھول کے بیٹھ جائیں، فیس بک کھول لیں، واٹس ایپ کھول لیں، ٹویٹر کھول لیں، کچھ بھی کھول لیں، لیکن جیسے ہی کوئی فون آئے گا، کوئی کال آئے گی، یہ سارے ختم کر دے گا فنکشن۔ پہلا کام جو اس کا ہے وہ آپ کو فون پہ دوسرے سے بات کروائے گا۔ انسان کا بھی مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کمائے۔ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ گھروں کو 1 سے 2 اور 2 سے 4 کرنے میں لگا رہے، گاڑیاں 1 رکھے، 1 سے 2 پہ جائے، 2 سے 4 پہ جائے، زمین کے اوپر سفر کر رہا ہے، فضا کے اوپر سفر کرنا شروع کر دے۔ نہ، فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا اور اس کی تخلیق کا واحد ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے اور ہمیں راضی کرے۔ آج ہماری نمازوں کو رب کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو نمازوں کی ضرورت ہے۔ کل ہم جب قبر کے اندر جائیں گے، اعمال کی ہم کو ضرورت ہے، رب کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اس کے اندر کہ ساری دنیا کو بخش دیتا بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر ساری دنیا کو وہ جہنم کے اندر ڈال دیتا بھی اس کو فرق کوئی نہیں پڑنا۔ یہ تو صرف ہمارا امتحان ہے۔ اللہ ہم سے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ ہمیں یاد کرے، ہمیں راضی کرے، ہماری عبادت کرے، تو آج وہ انسان کس طرف جا رہا ہے؟ انسان عبادت تو بڑے دور کی بات۔ آپ دیکھیں کہ وہ صبح بیچارہ گدھوں کی طرح نکلتا ہے، سارا دن پریشانی کے اندر مشقتیں کاٹتا ہے، رات کو آ کے سو جاتا ہے، صبح پھر چلا جاتا ہے۔ یہ اس نے اپنی زندگی کا حصہ روٹین بنا لیا ہے۔ لیکن ان سب کے مقصد کے اندر انسان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مر چکا ہے۔ آج بھی جن لوگوں کے گھروں کے اندر اور جن لوگوں کا نفس اور ضمیر زندہ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں،
اللہ ان کے مالوں کے اندر بھی برکت ڈال رہا ہے، اللہ ان کے گھروں کے اندر بھی برکتیں ڈال رہا ہے، اللہ اس کے مال جان کے اندر برکتیں ڈال رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے بنیادی مقصد کو فوت نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ختم نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے رب کو یاد کرنے کی عبادت پہلے سوچی اور بعد میں دوسرے کاموں کا کرنے کا سوچا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ڈپریشن ہے، گھروں کے معاملات ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جتنا بھی بگڑا ہوا مرضی کام ہے، آج سے آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ نماز کی برکت کے صدقے سے اللہ آپ کے گھر کے اندر برکت ڈالے گا، آپ کے بیوی بچوں کے اندر برکت ڈالے گا اور آپ کے کاروبار کے اندر برکت ڈالے گا۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں۔ جب رب کے ساتھ آپ کا تعلق لگ جائے گا نا تو پھر رب ساری پریشانیوں کا حل، چونکہ وہی پریشانیاں دینے والا بھی ہے، پریشانیاں واپس کرنے والا بھی ہے۔ آج ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا شروع کر دیا، اور جی میں فلانی پارٹی سے ہوں، میں فلان سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب دین کی باری آتی ہے، جب دین کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے شخصیت پرستی عام ہو گئی ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے عمران خان سے، کوئی نواز شریف سے، کوئی پی ٹی او، مطلب کوئی جو بھی اس کا دنیا کے اندر سربراہ اور رہنما ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام کوئی اپنے نبی کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کدھر ہے؟ ایمان محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بھلے آپ کے پاس نمازیں ہو، روزے ہوں، صدقات و خیرات ہوں، حج ہوں، جو مرضی ہو آپ کے پاس، آپ صبح شام میں کر دے عبادت کرنے کے اندر، لیکن اگر اس کی روح محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھے کہ آپ کے سارے اعمال آپ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، دنیا کے اندر آپ کو دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، چرسی کے ساتھ جب تعلق رکھے گا تو وہ خراب ہوگا۔ آپ اپنے بھائی بہن بیٹے کو کسی چرسی پوٹری کے ساتھ تعلق رکھنا برداشت کریں گے، گوارا کریں گے؟ اس محلے کے اندر رہنے والے لوگ دوسرے غلط بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی لوگ غلط کہیں گے۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ دیندار ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو تعلق بھی مسلمانوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، نہ کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جن کو خود بھی دین کا کچھ پتہ نہیں، وہ خود بھی دین سے نکلے ہوئے، خود بھی گمراہ، اور آپ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے انہی جیسے ہو جائیں گے۔ قیامت والا دن آئے گا، جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی، قیامت والے دن حشر بھی اس کا ہوگا۔ آج ایک کی دعا کرنی ہے کہ جس کو نواز شریف کے ساتھ محبت ہے وہ بولے کہ مجھے اللہ اس کے ساتھ اٹھائے، قیامت والے دن اس کے ساتھ رکھے۔ جس کو زرداری کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ محبت ہے، وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح میں دنیا میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، قیامت والے دن بھی مجھے تو یہاں پہ اٹھانا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا کے اندر بھی تیرے محبوب کی محبت کا بھرم رکھنے والے ہیں، ہم تیرے محبوب کی محبت کا دامن پکڑنے والے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، قبر کے اندر بھی ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، کل قیامت والے دن بھی یا اللہ ہمیں رسوا نہ ہونے دینا۔ یہی دعا ہماری آج بھی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دی ہے۔ ہمیں نہ دنیا داروں کا ڈر ہے، نہ دنیا داروں کا خوف ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہم مولوی کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ وہ وقت گزر گئے کہ جو لوگ تم لوگوں نے کر دیا وہ کر دیا، اب بات اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوگی۔ جس کو پسند ہے وہ سنے، اور جس کو نہیں پسند وہ اپنا راستہ ان لوگوں کے ساتھ لے کے جائے کہ جن لوگوں کو ان کی باتیں پسند ہے۔ ہمیں نہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک لمحے کا بھی تعلق رکھنا گوارا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول جس کے ساتھ ہوں گے، عزتیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، دنیا کی کامیابیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔